یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ آپس میں دوست ہے، تمہارے دوست نہیں. عزیز گرامی، قرآن مجید دیکھنے میں 1400 سال پرانی کتاب ہے، بات تو آج کی کر رہی ہے. اگر کوئی آنکھیں کھول کے پڑھے، دیکھنے میں بہت پرانی لگتی ہے. یہ 1400 سال پرانی نہیں، ہزار سال پرانی. کہا کہ ساری کتابیں اس میں اکٹھی ہو گئی. لیکن اب اس آیت پہ غور تو کرو. اے اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنے اولیاء، اپنے دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ. سارے کا سارا کفر جو ہے جس شکل میں بھی ہے وہ ایک ملت ہے، اور تم امت مسلمہ ایک ملت. قرآن مجید میں پڑھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نہ تم سے نہ نصارہ، جب تک کہ تم ان کی پوری ملت کی پیروی نہ کرو. باقاعدہ نصارہ بن جاؤ کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ ان کو اولیاء، اپنے جگری دوست، اپنے رازدار نہیں بنے گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور تم میں سے اگر کوئی ان کا دوست بن جائے تو انہی میں سے، وہ پھر انہی میں سے ہے، وہ تم میں سے نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتے. عزیزان گرامی، یہاں سے معلوم ہوا کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا یہ سرحد پار ہنود ہوں، یا کوئی بھی قوم ہو، ہمیں کسی قوم کے ساتھ بھی جب بھی ہم معاملہ کریں افراد کی شکل میں نہیں، ملت کی شکل میں کریں. کسی ایک فرد کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ پوری ملت کو وہ ملت کا فیصلہ کر کے کبھی ادھر دھکیل دے، ادھر دھکیل دے، ادھر دھکیل دے. ملت کے ساتھ فیصلہ ملت کرے گی، اور اس میں نفع نقصان پوری ملت کا سوچا جائے گا، افراد کا نہیں سوچا جائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے کسی فرد کو کسی خاص قوم کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، یہ کسی خاص قوم کے خاص افراد کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. بھلے ذاتی پسند ناپسند پہ گاڑی نہیں چلے گی، یہ پوری ملت کی بنیاد پہ اجتماعی فیصلہ ہوگا کہ تم کسی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو. اور عزیزان گرامی، ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کفار سے دلی تعلق رکھنے کے دو خطرناک نتائج نکلتے ہیں. ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ دینی فہم اور دینی روح جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی غیرت، دینی عصبیت وہ ختم ہو جاتی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم.
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کو اپنا لے گا، انہی میں سے ہو کے رہ جائے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، دعوے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، در حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے اندر خوب تعلقات میں گرم جوشی دکھا رہے ہیں، یسارعون فیہم، انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں۔ یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ان سے دوستی نہ ہوئی تو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں کوئی وقت آن لگے گا، مصیبت آن پڑے گی، ان سے دوستی رہے گی تو بچت رہے گی، یہ ہمیں بچا لے گی۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، فرماتے ہیں کہ بعید نہیں، شاید ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی کوئی کامیابی اور اپنی طرف سے کوئی مدد عطا فرما دے، غیب سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے، پھر یہ لوگ جو کفار کی دوستی میں آگے آگے تھے دل ہی دل میں نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ یوں کہتے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے تو ہمیں مروا دیا۔ ان کا رویہ تو بہت خطرناک ہے۔ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا واقعی یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ دل سے تمہارے ساتھ ہے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، یہ جو بھی ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ بھی بہت بڑے خسارے کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ دل ہی دل میں ان کی دوستیاں جو ہیں وہ اہل کفر کے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بہت مارکہ آرا آیت ہے، اور وقت چونکہ کم ہے، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، میں اس کی آج شرح تو نہیں کروں گا، صرف اس کی آج میں آج ترجمہ کر دوں گا تاکہ اس پہ آپ تھوڑا سا مطالعہ اور غور کر کے آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھرتا ہے، پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آنے گے تمہاری جگہ۔ تم اللہ کے دین پہ پختہ نہیں رہنا چاہتے ہو، تمہارے دل کفر میں اور اہل کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، چھوڑو، مرتد ہو جاؤ، تمہیں جو مرتد ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آئیں گے، یحبہم، ان کی یہ صفات ہوں گی، پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے بہت تواضع کرنے والے، ان کے سامنے بچ بچ جانے والے، اعزۃ علی الکافرین، کفار کے سامنے بہت ہیبت ناک ہوں گے۔ چار صفات ہو گئی۔
پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، ہر وقت اللہ کے جہاد میں، اس کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنے میں مشغول رہیں گے۔ چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ 6 صفات بیان کر کے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔